اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، رمضان المبارک کے سلسلے میں آپ جو تقاریر سماعت فرما رہے تھے اور جس توجہ سے آپ نے سنا، جو آپ نے پذیرائی کی، میں آپ کی حسن سماعت کے لیے متشکر ہوں۔ جن مسائل کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا وہ مسائل تعلیم یافتہ پڑھے لکھے افراد کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ نئی نسل کے لیے بھی تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پڑھے لکھے افراد سے میری مراد کبھی وہ لوگ نہیں رہے جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہوں، بلکہ میری نظر میں وہ لوگ ہیں کہ جن کی فکر ہمیشہ ترقی کی راہوں میں ہے۔ فکر کی ایک راہ ہے۔ تفکر اس کو نہیں کہتے کہ آدمی پتوں پر، پیڑوں پر، اشیاء پر نظر کرتا رہے اور اس پر فکر کرتا رہے، تو یہ فکر نہیں ہے، یہ فکر کی پراگندگی ہے۔ تفکر اسے کہتے ہیں کہ آدمی کسی ایک رخ میں فکر کرتا جائے اور پھر درجہ بدرجہ، منزل بمنزل، مقام بمقام اپنی فکر کو ترقی پر لے جائے، اور جہاں اس کی فکر میں استقامت آ جائے، مضبوطی آ جائے، ٹھہراؤ آ جائے، تو وہ اپنی فکر کو اپنے تجربے کی ترسیم میں، اپنے تجربے کے گراف میں فکس اپ کر دے۔ وہ اس کی تمام عمر کی فکر کا حاصل ہے، اور جب اس کی فکر میں ٹھہراؤ آ گیا، استقامت آ گئی، پختگی آ گئی، تو پھر اس کے بعد وہ اپنی اس فکر کو اپنی اگلی نسل کے حوالے کر دے۔ جہاں اس کی فکر پہنچی ہے، اس فکر سے اور موجودہ اس وقت کے حالات کے پیش نظر وہ فکر اور ترقی کرے، اپنی منازل کو اور بلند لے جائے، اپنے مقامات میں اور استواری پیدا کرے۔ جب کمال پر ان کی فکر پہنچ گئی تو پھر وہ ایک ترسیم مکمل کریں اور اس فکر کو اگلی نسل کے حوالے کر دیں۔ یہ فکر اب نسلاً بعد نسلن، قبیلاً بعد قبیلن، جیلاً بعد جیلن، ایک نسل سے دوسری نسل تک، دوسری نسل سے تیسری نسل تک، تیسری نسل سے، اور جب آگے بڑھتی ہے تو اس سلسلے کو کہتے ہیں قوم، کہ قوم ہے جو اس طرح سے فکر کرنے والی ہے۔ قومیں افکار سے پہچانی جاتی ہیں، قومیں لباس سے نہیں پہچانی جاتی۔ لباس سب کے ایک ہوتے ہیں، لباس میں یکسانیت ہوتی ہے، طرز تمدن میں یکسانیت ہوتی ہے، رہنے بسنے کھانے پینے کے آداب، طریقے، ذائقے، ذوق ممکن ہے کہ ایک خطے میں سب کے یکساں ہوں، ایک گھر میں سب کے یکساں ہوں، لیکن فکر میں یکسانیت ایک علامت، ایک اکائی بنتی ہے کہ یہ لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں، اس طرح سے تفکر کرتے ہیں، اس طرح سے فکر کو آگے لے جاتے ہیں۔ ایک بات جو میں اپنی اس آخری تقریر میں آپ کے گوش گزار کیا چاہتا ہوں، وہ یہ فکر ہے کہ سب سے بہترین ورثہ، ہیریٹیج، سب سے بہترین لیگیسی جسے آپ کہیں، توریث دولت نہیں ہے۔ وہ تو آپ دیں گے ہی، اگر آپ کے پاس ہے آپ دیں گے، آپ کے پاس جائیداد ہے آپ توریث میں دیں گے، آپ کے پاس مال و متاع ہے آپ توریث میں دیں گے، لیکن جو سب سے بڑی توریث ہوتی ہے، کسی کے پاس فن توریث میں ہے تو وہ اپنے بیٹے کو اپنا فن توریث میں دے گا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جو صنعتیں ہیں، اگر اس کا کوئی فنکار، جیسے کوئی مصور ہو، تصویریں بناتا ہو،
اس کی ماحول میں جب اس کے بچے پرورش پاتے ہیں، ممکن ہے سب تک کہ فوراً فن کی توریث نہ جائے، لیکن کسی نہ کسی میں وہ فن کی توریث منتقل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے صنعتی کام ہیں، موٹر میکینزم ہے، ایئر کرافٹ مینٹیننس ہے، کتنے پیشے ہیں کہ جس میں فن ہے۔ تو باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنا فن اپنی اولاد میں منتقل کرے، اس میں ذہانت ہوگی، اس میں صلاحیت ہوگی، اس میں قبول ہوگا، اس کا شغف ہوگا، وہ قبول کرے گا۔ لیکن اگر اس کا شوق اور شغف کسی اور زاویے پر جا رہا ہے تو وہ شاید اس کو قبول نہ کرے۔ لیکن فکر ایک ایسی چیز ہے کہ جب وہ منتقل ہوتی ہے تو اس کے بعد جو بہترین سرمایہ اولاد میں منتقل ہونا چاہیے، نسلوں میں منتقل ہونا چاہیے، وہ ادب ہے۔ یہ ایک لفظ اپنے اندر معانی کا ایک جہان رکھتا ہے، الف دال بے، ادب۔ یہ ادب ہمارے پاس بزرگوں کا ادب، ماحول میں اساتذہ کا ادب، استادوں کا ادب، ماں باپ کا ادب، رشتہ داروں کا ادب، بڑوں کا ادب، چھوٹوں کا قاعدہ، یہ ایک ادب ہے۔ لیکن ادب کے لغت میں کیا معنی ہے، میں اس سے استفادہ کر کے آپ تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ ادب لغت میں آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ادب اس کو کہتے ہیں کہ شے کے پورے حدود کو دیکھ کر، شے کی پوری حدود کو پرکھ کر، شے کی پوری حدود کا مقیاس کر کے، اس کو ناپ تول کے، اپنی نگاہ سے اس کو پرکھ کر اس کی حدود اور ماہیت کو جاننا، اس کو کہتے ہیں ادب۔ ایک عجیب لفظ کے ایک عجیب معنی میں نے آپ کو دے دیا۔ لفظ تو آپ کے پاس روزمرہ کا استعمال ہونے والا ہے کہ جب آپ کوئی جملہ کہتے ہیں، شعر کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ ادب ہے، یہ شعر ہے، یہ ادب ہے۔ آپ نے کوئی نثر کا جملہ پڑھا، کوئی اچھا انشائیہ آپ نے پڑھا، تو آپ کہتے ہیں ادب کا شاہکار ہے۔ یہ ادب کے ایک معنی ہے، لیکن جو معنی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے وہ ادب لغوی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب اس معنی کو اگر آپ اپلائی کر کے دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ پورا ادب یہ ہے کہ ہم کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہماری نگاہ میں آتی چلی جائیں، فکر ترقی کرتی جائے، شعور ترقی کرتا جائے، نگاہ بلند ہوتی جائے، ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں۔ تو جب یہ ترقی ہو اور ہم وہاں پہنچیں تو فکر میں ایک بات خود بخود اس ترقی کی راہ میں یوں آ جائے گی اور اس کے ذیل میں کئی باتیں آئیں گی۔ ایک پہلی بات تو جو آئے گی وہ یہ ہے کہ کائنات خود بخود پیدا نہیں ہوئی ہے، اور یہ بات اس فکر میں یوں آئے گی کہ جب آپ یہ دیکھیں گے اپنی فکر میں کہ ایک وجود دوسرے وجود سے منسلک ہے، دوسرا وجود تیسرے وجود سے منسلک ہے، تیسرے وجود کو چوتھے وجود کی حاجت ہے، اس کو کسی اور وجود کی ضرورت ہے، اس کو کس اور وجود سے غرض و غایت ہے۔ تو جب آپ یہ دیکھیں گے، مثلاً میں آپ کی خدمت میں اس مسئلے کو آسان کرتا جاؤں، بیج کو زمین کی نمی کی بھی ضرورت ہے، حاجت ہے، حدت کی بھی حاجت ہے، تو گرمی کی بھی حاجت ہے، نمی کی بھی حاجت ہے۔ صرف نمی ہو بیج سڑ گیا، صرف گرمی ہو بیج جل گیا، تو کچھ نمی چاہیے، کچھ حدت چاہیے۔ بیج مختار نہیں ہے۔ پھر مجھے ایک مرتبہ احتیاطاً اس جملے کو سن لیجئے، تخم بیج مختار نہیں ہے، محتاج ہے۔ جہاں آپ محتاج کا لفظ استعمال کریں تو وہاں میں
ایک ترکیب کو ذرا اور اضافہ دے دوں. محتاج بالغیر ہے، غیر کا محتاج ہے، خارج کا محتاج ہے، دوسرے کا محتاج ہے. اب یہ جملہ آپ ذہن میں رکھیں تو فکر خود بخود ترقی کرتی ہوئی ایک مقام تک پہنچ جائے گی. جب محتاج بالغیر ہے، اس کو پانی کی احتیاج ہے، نمی پانی کی احتیاج ہے، حدت دھوپ کی احتیاج ہے، ہوا اس کو اپنے غذا کے قبولیت کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، اس کا محتاج ہے، ابر کا محتاج ہے، بارش کا محتاج ہے، موسم کا محتاج ہے. اور یہ سب چیزوں پر جب نگاہ جائے گی اور رفتہ رفتہ جب اس کے برگ و بار آئیں، پتے آئیں، کلیاں پھوٹیں، پھول آئیں، پھر تخم آئے، پھر پھل نکل کے آئے، تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ یہ تمام کڑیاں ایک دوسرے سے منسلک ہیں. ایک تخم سے پانی منسلک، ہوا منسلک، گرمی منسلک، موسم منسلک، نسیم سحری کا چلنا منسلک. آپ دیکھتے جائیے تو یہ کڑیاں ہیں. جب یہ سب نگاہ میں ایک مرتبہ آ جائے تو انسان کی فکر اس کو اس مقام پر لے جاتی ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود نہیں پیدا ہوئی. آخری تقریر میں آپ کو ایک علیحدہ خط سے چاہتا ہوں کہ تقریر کے اختتام تک لے جاؤں. یہ سب کچھ خود بخود نہیں پیدا، اس کو کسی خالق نے خلق کیا ہے. جب خالق نے خلق کیا ہے تو پھر ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز کی ماہیت کو دیکھے، ایک دوسرے کے سلسلے کو دیکھے، ان کی حدود کو دیکھے، ان کی حدود کو جتنی بڑھتی چلی جائے گی یہ فکر جتنی ترقی کرتی جائے گی، اس کے بعد آپ کی زبان سے صرف ایک ہی جملہ نکل سکتا کہ ایک ہے وہ ذات جس نے اس پوری کائنات کو خلق کیا. اس کو جب آپ احد پر پہنچ گئے، واحد پر تو آپ پہنچیں گے ہی، لیکن یہ وہ واحد ہے جو دو میں تقسیم نہیں ہو سکتا. یہ وہ واحد ہے جو حصوں میں بٹ نہیں سکتا. تو یہ وہ احد ہے کہ جس تک انسان کا تصور نہیں پہنچ سکتا، خیال نہیں پہنچ سکتا، وہم نہیں پہنچ سکتا، گمان نہیں پہنچ سکتا. اس لیے کہ میں ذرا سا اس کو اور تھوڑا آسان کر دوں کہ ہم ہیں محتاج بالغیر. ہمارے وجود کے لیے وسائل چاہیے، ہمارے وسائل کے لیے ماں باپ چاہیے، ہمارے وسائل کے لیے ازدواج چاہیے، ہمارے وسائل میں جو اسباب و علل ہیں ان کی ترقی چاہیے. زندگی کا ایک پروسیس ہے. پھر اس کے بعد ایک مقام وہ بھی ہے کہ جہاں موت ہے، موت جو غیب ہے وہ بھی ہے. اور موت خود ایک مخلوق ہے. ایک مخلوق اس کی زندگی ہے، ساری کائنات کی زندگی اس کی مخلوق ہے. اسی طرح سے موت بھی اس کی مخلوق ہے. زندگی اور موت اس ایک کی مخلوق ہے جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا. ایک طبقہ انسانیت کا وہ بھی ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ فطرت ہے، اٹس اے نیچر. ایک طبقہ وہ بھی ہے. اور ایک طبقہ یہ بھی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں خود سے پیدا نہیں ہوا. ایک حکیم علی الاطلاق کے پاس اس وقت کا ایک بہت بڑا دہریہ آیا اور اس نے پوچھا کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ خدا ہے؟ تو انہوں نے اس سے پوچھا، بڑا دہریہ تھا، تو اس سے پوچھا کہ کیا تو خود بخود خلق ہو گیا؟ اس نے غور کیا، کہا نہیں، میرے ماں باپ تھے، ایک پروسیس تھا نیچر کا، وہ اس طرح سے میں تخلیق میں آ گیا، میں پیدا ہو گیا. تو اب دوسرا سوال جو اس سے کیا، کتنا دانشورانہ سوال ہے، کتنا حکیمانہ سوال ہے کہ اس سے پوچھا، اچھا یہ بتا
کہ اگر تو یہ سوچے کہ تیری صورت، تیرا بدن کیسا ہونا چاہیے تھا، اگر تیری فکر اور تیرا خیال اس طرف سفر کرے تو بتلا کہ تیرا جو موجودہ بدن ہے، موجودہ چہرہ ہے، موجودہ صورت جو ہے، اس سے وہ کتنا مختلف ہوتا تیرے خیال میں۔ اس نے بڑی دیر غور و استغراق کے بعد کہا کہ میں نے بہت غور کیا اور اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر میں خود بھی سوچوں تو شاید میں اس سے بہتر انسان کی صورت و شکل نہ بنا سکوں۔ اس منزل پر پہنچ کر دہریہ تو یہاں کہہ کے رک گیا، لیکن آپ تو یہی کہیں گے نا کہ وہ احسن الخالقین ہے، اس نے انسان کو بڑی اچھی تقویم میں پیدا کیا، انسان کے چہرے مہرے پر بڑی توجہ دی، انسان کے بدن پر بڑی توجہ دی۔ دیکھیے میں ابھی اس منزل پر اس ایک لفظ پر جانے سے پہلے یہ تمہید کو باندھ رہا ہوں، اس تمہید کو باندھ رہا ہوں کہ آپ کے سب کچھ کہیں گے، لیکن ابھی آپ کے خیال نے ایک رخ نہیں اختیار کیا، آپ کی زندگی نے ایک رخ نہیں اختیار کیا۔ کبھی انسان پراگندہ رہا فکر میں، آج پوری تقریر کا مدار و قرار یہی ایک لفظ رکھ رہا ہوں، فکر میں۔ یہی انسان اپنے فکر میں پراگندہ رہا۔ کبھی اس نے سوچا شاید یہ میرا خالق ہو، کبھی اس نے جب چلتی ہوئی ہواؤں کو اور طوفانوں کو دیکھا تو کہا ہوا، یہ اس کی مجھے پرستش کرنی چاہیے۔ جب اس نے کسی بڑے پیڑ کو دیکھا تو کہا اس کی چھاؤں مجھے فائدہ پہنچاتی ہے، مجھے اس کی پرستش کرنی چاہیے۔ کبھی اس نے ایک ایسے جانور کو دیکھا جو خونخوار درندہ ہے، اس نے کہا کہ اس میں بڑی طاقت ہے، مجھے اس کی پرستش کرنا چاہیے۔ جب آسمانوں پہ کڑک آئی بجلی کی تو وہ خوف زدہ ہوا اور اس نے کہا کہ یہ تو بڑی قوت ہے، مجھے اس کی پرستش۔ ہوتے 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 انسان کی پراگندہ افکار نے اتنے خدا پیدا کر لیے کہ جہاں اس کو خوف تھا وہ خدا، جہاں اس کو فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ خدا، جس سے نفع ہو سکتا تھا وہ خدا، جس سے نقصان ہو سکتا تھا وہ خدا، جس سے جان کا خوف تھا وہ خدا، جو جان بچانے کے آثار تھے وہ خدا۔ اتنے خدا، یعنی خدا تک تو پہنچا، یعنی وہ اپنے سے بزرگ تک تو پہنچا، لیکن فکر پراگندہ رہی ہے۔ کب تک؟ اسی پراگندہ افکار کو راہ بتلانے کے لیے خالق ازلی نے، اب میں ایک لفظ دے رہا ہوں، اس کے بعد اصل لفظ تک میں پہنچوں گا، خالق ازلی نے ایک اور برگزیدہ انسان کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ اب ادھر انسانیت آگے بڑھی، ادھر ہدایت آگے بڑھی، انسان ترقی یافتہ ہوتا چلا، ہدایتیں اپنا کام کرتی چلیں۔ جس وقت جتنی ہدایت کی ضرورت تھی اتنی ہدایت آئی، جس وقت جتنے راستہ دکھلانے کی ضرورت تھی اتنا راستہ دکھلایا گیا، جس وقت جتنے مسائل کی آگہی کی ضرورت تھی وہ مسائل آگاہ کیے گئے۔ رفتہ رفتہ ایک ایک برگزیدہ آیا، اور 1,23,999 میں جب یہ منزل بھی آئی کہ کسی کو صحیفہ دے کے بھیجایا، کسی کو کتاب دے کے بھیجایا، کسی کو احکام دے کے بھیجائے، اور کسی حکم کو منسوخ کیا، پھر دوسرے حکم کو اس سے ناسخ کیا، منسوخ و ناسخ دے کے بھیجا، محکم و متشابہ دے کے بھیجا، آسمانی کتابیں بھیجی، ان کی زندگیوں کا نمونہ بنایا، اور اس کے حد آخر پر ایک پیغام بھیجا، ایک پیغام، اور وہ پیغام صرف اتنا کہ کہو نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اللہ کے، لا الہ الا اللہ۔ نہیں معلوم اس آواز میں کیا اثر تھا، اس آواز میں کیا کشش تھی، اس آواز میں کیا جاذبیت تھی کہ اگر کچھ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ سارے لوگ
جو اپنے اپنے ذہن میں اپنے اپنے خداؤں کے بت بٹھا چکے تھے، وہ لوگ دشمن بھی ہوئے۔ مگر قرآن نے کہا کہ تم قرآن پڑھتے کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ تمہارے لیے تو نازل ہوا ہے، اس میں تمہیں لوگوں کی تو داستانیں ہیں، اس میں ماضی کا وہی قصہ ہے۔ کیا فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ وَاسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، کہ جب کبھی ہم نے کسی رسول کو بھیجا جو تمہاری ہوا و ہوس پر نہ چل سکا تو کسی کو تم نے جھٹلایا اور کسی کو تم نے قتل کر دیا۔ پھر رک کے کہا، سورہ آل عمران، وہ سورہ بقرہ کی آیت میں نے پڑھی، سورہ آل عمران، کہ ما کان اللہ لیذل المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، کہ ہم کبھی صاحبان ایمان کو اس حال پر نہ چھوڑیں گے جب تک کہ اسے یہ نہ بتلا دیں کہ خبیث کیا ہے اور طیب کیا ہے۔ اور کسی کو غیب کا علم نہیں عطا کرتے کہ وہ اپنے طور پر یقین کر لے، غیب کے پردے پڑے ہوئے ہیں، حجاب حائل ہے، ہم اس کا علم سب کو نہیں دیتے، بلکہ بندوں میں سے رسولوں کو، اور رسولوں میں سے جس کو چاہتے ہیں مجتبی کر لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں مجتبی کر لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں مصطفیٰ کر لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں مرتضیٰ کر لیتے ہیں۔ یہ اس کی حکمت ہے، یہ اس کی حکمت ہے۔ تو یہاں توحید کا کسی کے ایک ہونے کا اعلان آیا۔ معروضہ کروں کہ ہم محتاج بالغیر، ہماری فکر کی پرواز محدود، ہماری زندگی محدود، ہمارا علم محدود۔ کیا خیال ہے آپ کا کہ کیا آج کوئی انسان اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کو کائنات کے ہر شے کا علم حاصل ہے؟ کیا وہ سب کچھ جانتا ہے؟ کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کوئی انسان کہ اب کچھ باقی نہیں رہا میرے سیکھنے کے لیے یا میرے جاننے کے لیے؟ جو کچھ وجود عالم امکان میں ہے میں سب پر اختیار رکھتا ہوں، سب کا علم میرے پاس ہے۔ کوئی ہے؟ اگر وہ ہو تو ادب کی جو تعریف ہے، علم کی جو تعریف ہے، وہ سب اسی پر جا کر تمام ہو جائے گی۔ اب یہاں ایک پہلو نکلتا ہے گفتگو کا، اور وہ میں آپ کی خدمت میں نظر کیا چاہتا ہوں، اور مجھے توقع بھی ہے آپ کی فکر رسا سے کہ آپ کے ذہن میں اس کا جواب آ بھی جائے گا کہ کیا آج کی ترقی یافتہ سائنس، کیا آج ترقی یافتہ طبیعیات فزکس، کیا آج کی ترقی یافتہ کیمسٹری جس نے اشیاء کو تحلیل کیا، اس کے عناصر یعنی ایلیمنٹس دریافت کیے، ایلیمنٹس کو ایلیمنٹس سے ملا کے اس کی کمپاؤنڈنگ کی، کبھی کمپاؤنڈنگ کی، کبھی مکسچر کیا، کبھی مرکب کیا، کبھی آمیزہ بنایا، کمپاؤنڈس کو پھر اس نے تحلیل کیا، کبھی ٹھوس شکل دی، کبھی لیکوڈ کی شکل یعنی مائع کی شکل میں رکھا، کبھی مائع کو کبھی اس نے گیس کی شکل میں بدل دیا، کبھی ٹھوس سالڈ کی شکل میں لے آیا۔ یہی کیمسٹری نے کیا نا، یہی کیا کیمسٹری نے۔ آکسیجن ایک گیس تھی، اس گیس کو لیکوڈ کر کے لیکوڈ آکسیجن بنایا تاکہ اس کو استعمال کر سکے۔ پانی لیکوڈ تھا، اس کو ٹھوس شکل دے کے برف بنایا۔ یہ تمام تغیرات ہیں فزکس کے، کیمسٹری کے، یہ تغیرات ہیں بایولوجی کے۔ بایولوجی اس کو اردو میں بڑا خوبصورت ترجمہ ہے بایولوجی کا، حیاتیات، بایولوجی، حیاتیات، یعنی جس وجود میں بھی حیات ہے اس حیات کا تجزیہ، اس حیات کا علم حیاتیات ہے۔ اب وہ چاہے کسی وجود کا آپ لے لیں، لیکن اس کی بھی دو شاخیں کی ہیں، ایک کی بوٹنی، ایک کی زوالوجی۔
बॉटनी वो जो पौधों का इल्म है, नबात का इल्म है, जूलॉजी वो जो हैवान का इल्म है। अब फिर इसके बाद ह्यूमन बायोलॉजी तो अपने आप में एक सब्जेक्ट है। मैं आज आपकी खिदमत में इस मारूजे के साथ एक और मारूजे का इजाफा चाहता हूं कि क्या आज की ये तरक्की इस बात का सबूत है कि इंसान के तमाम आज़ा व जवारह, उसकी वरीद, उसकी रगें, उसका मांस, उसके मसल्स, उसके अंदर मौजूद वो लिक्विड, उसकी गर्दिश, उसकी रवानी, उसके आज़ा तक उसका पहुंचना, उसके असरात, क्या इंसान काबू पा चुका? पा सका इंसान काबू? अब मैं अपने वक्त तकरीर के दायरे में रहना चाहता हूं। मैं ये नहीं चाहता कि तकरीर तवील हो जाए। जाहिर है कि आज 28वां दिन है, आपकी मसरूफियत आगे बढ़ती जा रही है, बहुत कम वक्त रह गया है आपके पास। कल आप मसरूफ़ होंगे और कामों में, लेकिन मैं आज आपकी फ़िक्र को यहाँ पहुँचाना चाहता हूँ आखिरी लम्हों में कि क्या उसको इंसान के दिमाग के हर शोबे पर कुदरत हासिल हो चुकी? क्या उसको पता चला कि माइंड का डार्क एरिया क्या है? क्या उसको पता चला कि मोटर एक्शन किस वजह से होता है, और अगर किसी का मोटर एक्शन रुक जाए तो उसके लिए क्या किया जाए? इंसान ने सब कुछ तब्दील कर लिया, दिमाग नहीं तब्दील किया। आरदी दिमाग ज़रूर बना, मसनवी दिमाग ज़रूर बना जो आज कंप्यूटर्स में यूज हो रहा है, लेकिन काबू नहीं पा सका। फलाह इंसानी का राज जिसमें है वो सिर्फ एक ही बात में है कि सरकार ख़त्मी मर्तबत की पैरवी की जाए, इत्तबा किया जाए, उनके कदमों पे चला जाए, उनके नक्शे कदम को तलाश किया जाए। वो नक्शे कदम मिट नहीं गए। सीरत के वो नक्शे कदम फरोज़ा हैं, रोशन हैं, दिखाई दे रहे हैं, और उन्हीं को दिखाई भी देते हैं और उनके दिलों तक उतरते भी हैं जिनके दिल में मोहब्बत रसूल है। अगर मोहब्बत रसूल है तो ये इबादतें भी काम की हैं, ये कुरान भी की तिलावत भी काम का है, ये आपका तक़वा भी काम का है, ये आपकी खैरात भी काम की है, आपकी ज़कात भी काम की है, आपका निसाब भी उसी के लिए है, सारी ज़िंदगी, सारा रुख़ हयात उन्हीं के लिए है। अब आपको जब आप रमज़ान गुजार चुके तो खुदा आपकी इन इबादतों को कबूल करे। मुझे एहसास है कि मैं तालिब-ए-इल्माना अफ़कार रखते हुए आपको खिताब कर रहा था, लेकिन हकीकत हाल ये है कि या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर मन वजहकल मुनीर लक़द नव्वरुल क़मर ला युमकनत सना कमा काना हक़्क़हू बाद खुदा बुज़ुर्ग सुवी। क़िस्सा मुख्तसर। अल्लाह आप तमाम की इबादतों को कबूल करे, आपकी रियादतें मकबूल हों, आपकी सही मशकूर हो, आपके सदक़े खैरात अतियात मोहताजों नादारों तक पहुँचें, वो आपके लिए खैर व बरकत का बाअस बने, आपके घरों में नूर तारी हो, रहमत का नूर आपके घरों तक पहुँचे, रहमतन लिल आलमीन के दामन का सदका आपके औलादों तक पहुँचे। जब तक कि ज़मीन की बिसात बिछी हुई है, आपकी नस्लें फलें फूलें, शौकत हशमत दौलत सरवत सब आपकी दहलीज को बोसा दे, आपके आंगन में हमेशा खुशियों का शामियाना नसब रहे, और परवरदिगार आलम आपको हर बला से महफूज रखे, दुनियावी और आसमानी तमाम बलाओं से। खुदा हाफिज़। आप सबको ईद मुबारक हो। शुक्रिया।